5ویں پارے میں سورت نساء ہے۔ اس سورت میں خواتین کے مسائل اور اسلامی معاشرے کے استحکام کے اصولوں کا تذکرہ ہے۔ بطور خاص آئلی، معاشرتی، سیاسی اور عدالتی احکام بیان کیے ہیں۔ مزید اسلامی ریاست کے بیرونی دشمن اور اندرونی دشمن منافقین کی علامات اور ان سے مسلمانوں کے تعلقات پر گفتگو کی گئی ہے۔ محرم عورتوں کے تذکرے کے بعد رشتوں کی حرمت کی وجہ بیان فرمائی اور فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ پھر معاشی استحصال کی ممانعت فرمائی کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا معاشی استحصال نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ تجارت کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس میں لین دین میں فریقین کی خوشی شامل ہو، اور خوشی تبھی شامل ہوتی ہے جب دوسرے کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ کسی کا مال دھوکہ دہی، فراڈ، چوری، ڈاکہ زنی، رشوت، سود سمیت کسی بھی ایسے طریقے سے لینا جس میں دوسرے کی رضامندی شامل نہ ہو حرام ہے، اور یہ دوسرے کا معاشی قتل ہے اور اس کی سزا جہنم ہے۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مراتب میں فرق رکھا ہے۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی رعایا، کوئی مالک ہے، کوئی غلام، کوئی مالدار تو کوئی غریب۔ معاشرے کا استحکام اسی میں ہے کہ ہر شخص کو جو مقام ملا ہے اسے تسلیم کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اسے گرانے اور اس کا مرتبہ چھیننے کی تمنا ہرگز نہ کی جائے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام سے جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 32 میں اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 34 میں ذکر فرمایا کہ مرد گھریلو معاملات میں حاکم ہے، کیونکہ گھر بھی ایک ادارہ اور سلطنت کی مانند ہے۔ جس طرح ہر ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے اور سربراہ کے بغیر کوئی چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی نہیں چل سکتا، گھر جو معاشرے کا اہم ترین حصہ ہے، نظام اور سربراہ کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ لہذا گھر کے تمام افراد کو اس کی حکمرانی کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کی تابعداری کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی نیک عورتوں کی صفات ذکر فرمائیں کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک خواتین کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ مرد کی حیثیت کو قبول کرے، خواہ وہ طاقت، مال، علم اور عقل میں اس سے کم ہی ہو، کیونکہ یہ فضیلت اللہ نے عطا کی ہے۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت اور اس کے بچوں کی خاطر باہر دھکے کھاتا ہے اور لوگوں کی جھڑکیں سنتا ہے، جبکہ عورت گھر میں بیٹھ کر اپنی ہر خواہش پوری کراتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جسے اگر تم دیکھو تو تمہیں خوش کرے، اگر تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے وہ تمہارے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی الرجال قوامون علی النساء۔ جہاں بھی چند افراد رہتے ہیں کبھی نہ کبھی اختلاف رائے پیدا ہو ہی جاتا ہے، تو ایسی صورت میں سربراہ کا فرض ہے کہ وہ اسے سدھارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدھارنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ سب سے پہلے عورت کو واعظ و نصیحت کرے، اس کے بعد بستر سے جدائی اختیار کر لے، یعنی جنسی تعلق منقطع کر لے، اس کے بعد پھر بھی نہ سدھرے تو ہلکا مارے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا مارو کہ جسم پر نشان نہ پڑے، ایسا نہ مارو کہ ہڈی پسلی ایک کر دو۔ اگر مار سے بھی درست نہ ہو تو طلاق پھر بھی نہیں دینی، بلکہ دونوں خاندانوں کے بڑوں کو اس مسئلے میں شامل کر لو اور سنجیدہ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہ جو فیصلہ کریں فریقین اس پر عمل کریں۔ آگے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ عہدے اور مناصب کی تقسیم عدل و انصاف سے ہونی چاہیے، کیونکہ عہدے
عہدے اور مناصب قوم کی امانت ہوتے ہیں۔ آگے فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک، مسلمان ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننا شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اور جج مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آگے مسلمانوں کا تحفظ اور دفاع مضبوط کرنے کا حکم فرمایا۔ پھر آیت نمبر 92 میں قتل خطا کی دیت کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آیت نمبر 95-96 میں مجاہدین کی فضیلت ذکر فرمائی، اور آگے ہجرت کا حکم فرمایا کہ اگر کسی جگہ کے حالات اسلام پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہوں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں۔ پھر الذین یتربصون بکم فإن کان لکم، منافقوں کی علامات اور ان کا انجام ذکر فرمایا، اور منافقین سے دوستی کی ممانعت ذکر فرمائی۔ بلکہ پیچھے آیت نمبر 88 کے اندر منافقین سے سختی کے ساتھ نمٹنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ منافقین آستین کا سانپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پارے کے آخر میں عذاب سے بچنے کے 2 اصول ذکر فرمائے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ ہمیشہ سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو درست کر لے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ اسے کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔